امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مصر، ترکی، ارجنٹائن اور کینیڈا کے رہنماؤں کو غزہ میں جنگ بندی کے بعد کی صورتحال کی نگرانی کے لیے اپنے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ توقع ہے کہ بورڈ غزہ میں امریکی صدر کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی اسرائیلی جنگ کے خاتمے کے منصوبے کے تحت قائم کی جانے والی عبوری انتظامیہ کی نگرانی کرے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے گرین لینڈ پر ان کے مجوزہ قبضے کی مخالفت کرنے والے 8 اتحادیوں پر نئے محصولات عائد کرنے کی دھمکی دی۔ اس دھمکی کی یورپی رہنماؤں نے مذمت کی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا کہ یہ اقدام مکمل طور پر غلط ہے، جبکہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اسے ناقابل قبول قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے 1 فروری سے 8 یورپی ممالک کی اشیاء پر 10% ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ محصولات اس وقت تک نافذ العمل رہیں گے جب تک کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ ادھر ہزاروں مظاہرین گرین لینڈ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے اور ڈنمارک کے اس خود مختار علاقے پر قبضے کی دھمکیوں کے خلاف ڈنمارک کی سڑکوں پر نکل آئے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا اگلا میچ اسکاٹ لینڈ کے خلاف کل ہرارے میں کھیلے گا۔ میچ سپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور ہلکی برف باری کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 4 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 7، کراچی 16، پشاور 5، کوئٹہ اور گلگت -1، مریخ 0 اور مظفرآباد 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر اور لیہ میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے، جبکہ پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم شدید سرد رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: پلوامہ، اننت ناگ اور بارہمولہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ، شوپیاں اور سری نگر -1 اور لیہ میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے امور کی وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ سال بیرون ملک بھیجے گئے پاکستانی کارکنوں کی تعداد میں 5%، جبکہ غیر ملکی ترسیلات زر میں 9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وزارت نے 2025 میں حاصل کردہ ان کامیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک روزگار کی تلاش میں سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے بیورو آف امیگریشن کی جانب سے کیے گئے ٹھوس اقدامات کے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ وزارت کے مطابق 2025 میں مجموعی طور پر 7,62,499 پاکستانی کارکن بیرون ملک بھجوائے گئے، جبکہ سمندر پار پاکستانیوں کی جانب سے گزشتہ سال کے دوران تقریباً $40 ارب کی ترسیلات زر موصول ہوئیں۔ وزارت نے کہا کہ بیرون ملک محنت کشوں کی برآمد کے لیے 2025 میں اٹلی، بیلاروس اور عراق کے ساتھ معاہدے کیے گئے۔ اس سلسلے میں اٹلی کی جانب سے پاکستان کے لیے 10,500 کارکنوں کا کوٹا مختص کرنا ایک بڑی کامیابی ہے، جس کے تحت 3 سال کے دوران سالانہ تقریباً 3,500 کارکنوں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ 19 سال کے بعد قطر کی جانب سے پاکستانی کارکنوں کے لیے ویزوں کے اجرا کی بحالی سے خلیجی ملکوں میں پاکستانی محنت کشوں کی رسائی میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ نے دو طرفہ سیکیورٹی اور سرحدی انتظام میں تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے وزیر داخلہ محسن نقوی اور اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی قیادت میں امریکی وفد کے درمیان ہونے والی ملاقات میں طے پایا۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور مشترکہ دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ فریقین نے انسداد دہشت گردی امدادی پروگرام اور منشیات اور قانون نافذ کرنے والے امور کے بین الاقوامی ادارے کے ساتھ موجودہ تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ملاقات کے دوران وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بیرون ملک جرائم میں ملوث افراد کی شناخت کے لیے جدید سافٹ ویئر استعمال کیا جائے گا۔ وفد نے FIA، فیڈرل کانسٹیبلری اور سائبر کرائم ایجنسی کے افسران کے لیے تربیتی پروگراموں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ امریکی تعاون سے سینٹر فار ٹرانسمیشن کرائم اور FIA میں ایک اکیڈمی کے قیام سے متعلق امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔
یورپی یونین اور جنوبی امریکی بلاک مرکوسر نے پیراگوئے کے آسنسیون میں ایک آزاد تجارتی سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں جس سے دنیا کا سب سے بڑا تجارتی زون قائم ہو سکے گا۔ اس سمجھوتے سے ارجنٹینا، برازیل، پیراگوئے اور اوروگوئے سمیت مرکوسر ممالک کے درمیان 90% سے زیادہ محصولات میں کمی آئے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپ کے 8 ملکوں کے سامان پر 10% درآمد محصول لگانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے گرین لینڈ پر امریکی کنٹرول پر ان کی مخالفت کا ذکر کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب ٹرمپ نے کہا کہ یہ محصول فروری میں نافذ العمل ہوگا اور اس کا ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فرانس، جرمنی، برطانیہ، نیدرلینڈز اور فن لینڈ پر اطلاق ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر بقول ان کے امریکہ کی جانب سے گرین لینڈ کو مکمل اور قطعی طور پر خریدنے کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوا تو 1 جون سے محصول میں 1% سے بڑھا کر 25% کر دیا جائے گا۔ ہوا کے معیار کے بندوبست سے متعلق کمیشن CAQM نے دلی NCR اور اس کے نواحی علاقوں میں فوری طور پر گریڈ 4 مرحلہ نافذ کر دیا ہے۔ کل شام دلی کا AQI 400 تک پہنچ گیا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ مردوں کی کرکٹ میں آج اندور کے ہولکر اسٹیڈیم میں میزبان بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا تیسرا فیصلہ کن اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ یہ میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ فی الحال سیریز 1-1 کی برابری پر ہے۔ 19 سال سے کم عمر کے مردوں کے ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں کل رات زمبابوے کے بلاوایو میں گروپ A کے میچ میں بھارت نے DLS ضابطے کے تحت بنگلہ دیش کو 8 رن سے ہرا دیا۔ یہ میچ بارش سے متاثر ہوا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج مغربی بنگال اور آسام سے 5 نئی امرت بھارت ایکسپریس ٹرینوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ جناب مودی مغربی بنگال کے ہگلی سے 3 امرت بھارت ایکسپریس ٹرینوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ ان ٹرینوں میں ہاوڑہ آنند وہار ٹرمینل امرت بھارت ایکسپریس، سیالدہ بنارس ایکسپریس اور تمبرم سنتراگچی امرت بھارت ایکسپریس ٹرینیں شامل ہیں۔ وزیر اعظم آسام کے کالیابور ناگاؤں ضلع میں 2 نئی امرت بھارت ایکسپریس ٹرینوں کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ ان ٹرینوں میں کامکھیا روہتک امرت ایکسپریس اور ڈبرو گڑھ لکھنؤ گومتی نگر امرت بھارت ایکسپریس شامل ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ نئی ٹرینوں کی خدمات شروع ہونے سے شمال مشرق اور شمالی بھارت کے درمیان ریل کنیکٹیویٹی مستحکم ہوگی۔ وزیر اعظم مودی نے کل 4 نئی امرت بھارت ایکسپریس ٹرینوں کو ورچوئل طور پر جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا۔ ان ٹرینوں میں نیو جلپائی گوڑی ناگرکوئل امرت بھارت ایکسپریس، نیو جلپائی گوڑی تروچیراپلی ایکسپریس، علی پور دوار SMVT بنگلورو اور علی پور دوار ممبئی پنویل امرت بھارت ایکسپریس ٹرینیں شامل ہیں۔